کہ مولا مجھے اور ہارون ہم کو اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما، اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما۔ دوستو، بھائی تو بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ بھائی اگر بے روی کا شکار ہو تو دوسرے بھائی مل کے اس کے لیے جناب والا رحمت خداوندی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ بھائی پریشان ہو تو بھائی مل کے اس کی پریشانی کو حل کرتے ہیں۔ بھائی تو بھائیوں کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن میرا اور آپ کا معاشرہ کسی اور طرف چل بسا۔ آج بھائی کو گھر سے نکال رہا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، پروردگار ہم کو اپنے رحمت میں جگہ عطا فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مالک تو ہی بہترین رحمت فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک مثال میں نے قرآن سے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے، سورہ یوسف بھری پڑھی ہے، مشہور واقعہ ہے کہ چھوٹے سے تھے یوسف علیہ السلام اور حسن جمال کے پیکر تھے، حسن کا منبع بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے فخر کے بہانے اپنے ساتھ لیا اور رستے میں کنویں میں ڈالا۔ اب بھائی کو کنویں میں ڈالے، بتاؤ آج بھائی کو گالی دے گا، تھپڑ مارے گا، لیکن اپنے ساتھ لے جا کر کنویں میں ڈالنا اور زندہ، ایک قسم سے زندہ درگور کرنے والی بات ہے، زندہ گنوا دینے والی بات ہے۔ اس سے بڑی نفرت والی کوئی چیز اگر نفرت ہونی ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس سے بڑی کوئی بات تھی کہ ان کے دل میں بھائیوں کی نفرت آ جاتی۔ بولیے، سارے بھائی مل کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ایسا سلوک کرتے ہیں تو تقاضا بشریت یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ان سے نفرت کرتے نا، کرتے کہ نہ کرتے؟ اون تب پراگال بھی نہیں کرتا، صرف پرادا ویا ہوئے تو ٹھوکر مار کے پرا ماری دا کہ بیڑا وکرا کر لے، کاند مارنی درمیان چھوڑ۔ وہاں تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، وہاں تو باپ کی محبت سے انہیں محروم کیا جا رہا تھا، وہاں تو باپ سے ان کو دور کر دیا جا رہا تھا، وہاں تو باپ کی شفقت اور محبت اور الفت سے انہیں محروم کیا جا رہا تھا اور کیا جا چکا تھا۔ لیکن 36 سال کے عرصے کے بعد جب عزیز مصر بنے حضرت یوسف علیہ السلام، یہی بھائی پھر عزیز مصر شاہ وقت کے پاس اناج لینے کے لیے آ گئے، روزی اور غذا لینے کے لیے آ گئے۔ جب آپ کے پاس پہنچے تو اپنے انہی بھائیوں کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے دائیں بائیں تخت لگا کے بٹھا دیا، تخت لگا کے بٹھا دیا۔ اب چونکہ جب پہلے پہچانا نہیں تھا انہوں نے کہ 36 سال بعد یوسف، ان کے خواب و خیال میں تو یہی بات تھی، تصور میں کہ کنویں میں ڈال دیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس کی گوشت اور ہڈیاں میں پہنچی ہوں گی۔ اب 36 سال بعد یوسف یہاں پہ کیسے ہو؟ لیکن عزیز مصر کے پاس جب گئے تو وہاں اس وقت بادشاہ وقت عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام بن چکے تھے، بیت المال کے مالک تھے، وہ بادشاہ وقت تھے۔ جب ان کے پاس گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان کر سارا تعارف پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ بتایا گیا، اشارتاً کنایتاً صراحتاً بتایا گیا کہ ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، یعقوب ہمارے باپ کا نام ہے۔ پوچھا کہ کتنے بھائی؟ ہم اتنے بھائی تھے، یوسف کو نامی ہمارا بھائی تھا، اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ جو بات باپ کو بتائی تھی وہی بات ادھر، لیکن ادھر باپ محبت یوسف میں تڑپ تڑپ کے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ دوستو، یہ کسی باپ سے پوچھو کہ اولاد کی قدر کتنی کرتا ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ غفلت کی نیند سے جاگو اور ماں باپ کی قدر کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پہچانا ان کو اور پہچان کر ان کو بتایا، اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور پھر والد گرامی کے حالات و احوال پوچھے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہی تو وہی یوسف ہے، اب شرمندگی تو ہوتی کہ نہیں؟ بولو، ہوتی ہے نا شرمندگی کہ ہم نے کل یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور آج اس کے شاہی تخت کے ساتھ ہمارے تخت لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا
بھیڑیا کا بہانہ بنا کر کنویں میں ڈال کے باپ سے بھی داؤ کیا اور باپ سے بھی دھوکہ کیا اور اپنے آپ پر بھی ظلم کر لیا اور یوسف کو گوانے کی اور مارنے کی کوشش کی. اور آج وہی یوسف علی نبی علیہ السلام اپنے دائیں بائیں اپنے شاہی تخت کے ساتھ برابری میں تخت سجا کر اپنے انہی بھائیوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. دوستو سمجھ تو جاؤ نا کہ بھائیوں کے لیے بھائیوں کے دل میں درد ہوا کرتا ہے. جب ان کو شرمندگی ہوئی شرمساری کے ساتھ جس کو بھی بتاتے کہ میں یوسف یعقوب کا بیٹا ہوں تو یوں سر نیچا کرتے. آپ کا قرآن پڑھ دو کہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. آواز آتی ہے رب العالمین کے بارگاہ سے. رب العالمین نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے جب سارے بھائیوں کو اپنے دائیں بائیں تخت لگا کر شاہی تختوں پہ بٹھا دیا ہے. یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے والے گنوا دینے والے مار ڈالنے والے کنویں میں پھینکنے والے بھیڑیا کا بہانہ بنا کر باپ سے داؤ لگانے والے سارے بھائی وہاں پر پہنچے ہیں غذا لینے کے لیے دنیا کی دولت لینے کے لیے. عزیز مصر کے پاس گئے. آگے دیکھا تو یوسف بن یعقوب عزیز مصر بن چکا تھا. سارے بھائیوں کو ساتھ میں تخت لگوا کے بٹھا دیا. یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے باہمی تعارف کے بعد بتایا میں یوسف بن یعقوب ہوں. جب انہیں پتا چلا شرمساری کے ساتھ سر کو جھکا دیا ہے. قربان جاؤ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا کلام کیا تھا. سارے بھائیوں کے جھکے ہوئے سروں کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے او میرے بھائیوں اور میرے ابا جان یعقوب کے بیٹو یاد رکھو وہ تمہارا کردار تھا وہ تمہاری سوچ تھی تمہاری فکر تھی. اب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں جب آئے ہو پریشان نہیں ہونا ہے. آپ کسی غیر کے دروازے پہ نہیں گئے اپنے ابا جی کے بیٹے کے دروازے پاس آئے ہیں. آپ کسی دوسرے کے پاس نہیں گئے اپنے بھائی کے پاس آئے ہیں. تم نے بھائی کو کنویں میں ڈالا باپ کو بھیڑیا کا بہانہ بنا کر گوانے کی کوشش کر دی ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں میں تمہارا وہی بھائی یوسف ہوں. سب نے سر کو جھکایا شرمساری کے ساتھ. آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا بے بھائیو نا 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 آج میں عزیز مصر بن گیا ہوں میں بادشاہ بن گیا ہوں. میرے ابا جی کی امت کیا کہے گی کہ بھائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ سلوک کر لیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے بھائیو لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن تمہارے سر شرمساری سے جھکنے نہیں چاہیے. جیسے یوسف تخت شاہی پہ بیٹھ کر سر اٹھا کے بلند گردن سے دیکھ رہا ہے سب بھائی میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر مجھے ابا جی کے حالات سے باخبر فرماؤ نا. آج تمہیں شرمساری نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ یغفر اللہ لکم میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. میں تمہارے حق میں رب کے بارگاہ سے دعا مانگتا ہوں. اے یوسف کیا دعا مانگی آپ نے؟ فرمایا یغفر اللہ لکم اے مجھے کنویں میں ڈالنے والے سارے بھائیوں میں دعا مانگتا ہوں رب کریم تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا. تمہارے گناہ کو رب معاف فرما دے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور میرے بھائیو یاد رکھو یقین پیدا کرو اپنے اندر جس رب کائنات کا دروازہ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے تمہاری مغفرت کے لیے یوسف نے کھٹکھٹایا ہے یاد رکھو وہ تمام رحم فرمانے والوں سے بڑا ہے. وہ سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. جب اس کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹتا ہے. رب کائنات تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا وہ معاف فرمانے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی رب کائنات نے بھائیوں کو معاف فرمایا ہے.
اعلی حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، فرمایا دوستو یاد رکھنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے جتنے بھائی بعد میں آئے مصر کے اندر، آپ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی ہے، رب نے ان کی دعا کو قبول فرما کے انہیں گناہ معاف فرما دیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اب قیامت یوسف علیہ السلام کی دعا فرمانے کے بعد میرے یوسف کے بھائیوں کو کوئی برا مت کہے، کیونکہ بھائی نے بھائیوں کو معاف فرما دیا ہے، بھائی نے بھائیوں کی معافی رب سے دلوا دی ہے۔ جب رب کائنات انہیں معاف فرماتا ہے، پھر میں اور آپ کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو نبی کے بھائیوں کے اوپر بھونکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں حضرات، ماں باپ بہن بھائیوں یہ جو رشتہ ہے، جو ناتا ہے، اسے جوڑ کے رکھو، رب دنیا میں تمہارے سارے معاملات کو حل فرما دے گا، رب تمہاری آخرت کو بھی روشن فرما دے گا۔ باپ مرے سر ننگا ہووے تویر مرن کنڈ خالی ماوا پاچو محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اس لیے فرمایا سنشد عضدک بأخیک، موسیٰ ہم تیرے بھائی کے ذریعے تجھے مضبوط کرتے ہیں۔ دوستو بھائی سے بندہ مضبوط ہوتا ہے، بھائیوں کو گھروں سے مت نکالو، اگر کسی سے یہ جرم ہوا ہے تو اللہ سے ڈرو، توبہ طائب ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کو سینے سے لگاؤ، اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔